باطل کی قید سے آزاد فرما. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ وعجل فرج. پورے قرآن کا اگر ایسنس تلاش کریں، جوہر قرآن تلاش کریں، کیا چیز ہے؟ توحید، اللہ اکبر. پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ. سب سے زیادہ نام جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں جلالہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ. پورے قرآن کا جوہر کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک چیز ہے. یہ اس آیت کو لیجیے، غور کر رہے ہیں آپ؟ قل کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان اللہ اعظکم بواحدہ. اللہ کتنے؟ ایک. اور اللہ بھی نصیحت کتنے کر رہا ہے؟ ایک. اللہ واحد، نصیحت واحد. نصیحت کیا ہے؟ ایڈوائز، ایڈمونیشن، جس کو واعظ و نصیحت، مجلس واعظ کہتے ہیں نا. مجلس واعظ کل میں نے بتایا تھا، مدرسۃ الواعظین، واعظ و نصیحت کرنے والے علماء. اب تو مدرسۃ الذاکرین ہو گئی ہے. واعظ کے معنی کیا ہے؟ ایڈمونیشن، ہدایت، نصیحت. پورا قرآن اللہ، اور اللہ صرف ایک ہی چیز چاہ رہا ہے ہم سب سے. پوری 12 مجلسوں میں ہم نے یہی گفتگو کرنی ہے کہ وہ ایک چیز کیا چاہتا ہے ذات پروردگار؟ ان تقوموا للہ، قیام کرو. ایک ہی چیز اللہ چاہ رہا ہے. اے مومنین، ماننے والوں نہ ماننے والوں، کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے؟ سارے انسانوں سے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مشرکین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. انسانوں سے کہہ رہا ہے ظالمین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. ان تقوموا للہ، مگر کھڑے ہونا ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی توحید کے اس اخلاص کے منزل پہ کھڑے ہو جاؤ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. نماز سے پہلے 6 تکبیرات مستحب تکبیر ہیں، اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام واجب تکبیر ہے. 6 تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 6 اور یہ 7 کیا ہیں؟ یہ 7 کی چکر کیا ہے؟ 7 طواف، 7 صفا، 7 کنکریاں، 3 شیطان. یہ 7 کیا چیز ہے؟ کہ الہی نظام میں یہ 7 درجے ہیں. ان درجوں پر قدم رکھ کر کے پہنچنا ہے تو پھر وہاں سے آواز آئے گی ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو یہ ہر شوط پر، ہر چکر پر ایک بلندی حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. پروردگار اب میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی بچے سب سے، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں. میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پلٹا لیا ہے. اس کے بعد ہے انا صلاتی. پھر 3 تکبیر کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا حج، میری زکات، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین. تو کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم دیکھو کہ نہیں میرے ساتھ کتنے ہیں. اسی لیے مولانا نے کہا لا تستوحشوا فی طریق الہدی من قلت اہلہ. جب کم لوگ ہیں، سچے راستے پر ہو، حق کے راستے پر ہو، کم کو مت دیکھو. تم کتنے پیارے راستے پر ہو، تمہارا راستہ کتنا خوبصورت ہے. لا تستوحشوا، وحشت میں مت آؤ، پریشان مت ہو جاؤ، بے سکون مت ہو جاؤ اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ اللہ ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ جو سفر میں اکیلے جا رہے ہیں، اے یار اکیلا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہر وقت اللہ ساتھ ہے. 2 ہیں تو وہ ساتھ ہے، 3 ہیں تو وہ ساتھ ہے، 4 ہیں تو وہ ساتھ ہے. جب وہ ساتھ ہے تو کوئی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن، پورا قرآن، جوہر قرآن کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کی ایک نصیحت کیا ہے؟ قیام کرو. کس کے لیے؟ نہ نام، نمو، چکر، پیسہ، شہرت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے قیام کرو، من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر شے میں اس کا ڈر لگا دیتا ہے. دنیا نے دیکھا ایک کونے میں نہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، نہ ہاتھ اس میں کوئی، اس نے ٹریننگ لی تھی. اس نے تسبیح سے دنیا کو ہلا دیا اس لیے کہ وہ ایک کو ڈرتا تھا. جب ایک سے ڈرتا تھا دنیا اس سے ڈرتی تھی. اگر اللہ سے نہیں، من لم یخف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ بلی سے بھی ڈرے گا، بیوی سے. حالانکہ بیوی بیچاری ڈرنے کی چیز نہیں ہے یار. مولانا ہر شریف انسان ڈرتا ہے. ہم کبھی لپیٹ پہ لے لیتے ہیں ہر شریف. اگر آپ شریف ہیں تو بولیے کہ آپ بھی ڈرتے ہیں. ہر شریف انسان ڈرتا ہے. ڈرتا ہے. ڈرتے کیوں؟ قرآن کہتا ہے. دیکھیے یہ پہلیاں نہیں بجھا رہا ہوں میں، یہ حقیقتیں ہیں جو قرآنی حقائق ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ کربلا کیا ہے؟ حسین. حسین کیا ہے؟ اسلام. دین است حسین. جی کربلا کیا ہے؟ حسین. حسین کیا ہے؟ دین. دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ قیام.
صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہیں میرے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر میرا بچہ، میرا جوان بچہ قیام نہیں کرے گا تو گیجٹ کے حوالے ہو جائے گا. اگر میں قیام نہیں کروں گا یہ گیجٹ کے حوالے ہو جاؤں گا. قیام کیا کرنا؟ ریزسٹ کرنا ہے. میں اس کو چلاؤں نہ کہ وہ مجھے چلائے. تو یہ قیام کرنا ہے بھائی. کیسے کرنا ہے جبکہ میں آئی ایم ان کنٹرول. آج جا کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو آن لائن بھی سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ یو آسک یور سیلف، آپ اپنے آپ سے پوچھیے آئی ایم ان کنٹرول. کیا میں کنٹرول میں ہوں یا میرے کنٹرول میں کوئی ہے؟ نہ، میں کنٹرول ہوں اس گیجٹ کے. دنیا کے کنٹرول میں ہوں. اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کوئی اور نہیں بچا سکتا سوائے حسین کے. یہی ہے کربلا. یعنی قیام کھڑے رہ جانا. کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنی بلندی کے لیے قیام کرنا ہے. اگر قیام کر لیا ہم نے تو ہماری کامیابی دنیا میں بھی موجود ہے. جی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایران کے لیے کہتے ہیں ہمیشہ ارے بھائی دیکھو بھائی کتنا روپیہ وہاں کا تومان گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا. ارے کچھ بھی قیمت ہی نہیں رہی. تو پریشانی کیا ہو گئی بھائی؟ تمہاری نگاہ میں گرا ہے، ان کی نگاہ میں کوئی تو گرا ہے. جی اچھا، آپ جو ہیں گود میں ہیں امریکہ کے، آپ کا روپیہ کیوں گر رہا ہے؟ ہاں جی، اب کیوں گر گیا آپ کا؟ تو معلوم ہوا گرنا اور نہ گرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، گرنے نہ دیجئے، نہ گریے. تو کیسے کہ اتنا سب کچھ ہوا لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اور ہر طرف سے میں تو یہ جملہ کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. ارے بھائی ہمیں سینکشن سے ڈراتے کیوں ہو؟ ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کوشش ہم کو کرنی ہے کہ اس قیام کو دیکھیے. قرآن قول کہہ دیجیے، رسول سرکار یہ کہہ دیجیے، میرا پیام سنا دیجیے. آپ گو بٹوین ہیں، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں بات کروں، آپ بیچ میں آئیے، آپ ٹرانسفارمر کا کام کیجیے، آپ گیجٹ کا کام کیجیے. کہہ دیجیے تمام لوگوں کو، انسانوں کو کہ اللہ یہ ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے. کیا نصیحت کر رہا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مثنا و فرادہ، دو ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ایک ہو تو بھی کھڑے رہو. نماز جماعت معلوم ہے آپ کو، نماز جماعت میں 5-10 کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 کافی ہے. جمعہ کے لیے منیمم جو ہے 5 کی ضرورت ہے، لیکن جماعت کے لیے نہیں ضرورت. گھر میں جماعت کیجیے. اگر نہیں جا سک رہے ہیں، دور مسجد ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، ظہر کی اللہ اکبر، بیوی کھڑی ہو جائے، بچے کھڑے ہو جائیں، ٹی وی بند ہو جائے، کیسٹ بن جائے، یہ قیام ہو گیا. تو اس نماز کو کہاں سے شروع کیا سرکار نے؟ دنیا نے دیکھا ایک 3 افراد ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک ہے سرکار، دوسرا ہے خدیجہ، تیسرا ہے علی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے نماز اسٹیج نہیں چاہتی. دنیا بھر میں لوگ اسٹیج چاہتے ہیں، نماز اسٹیج نہیں چاہتے. جب نماز کا وقت ہو جائے، مسلح ایئرپورٹ پر ہوں، پلین میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ادھر اللہ اکبر بچھا دیجیے مسلح، آن وقت بر وقت نماز پڑھیے. 1 سال 2 سال بعد اس نماز کا معجزہ دیکھیے. نماز کو بر وقت پڑھیے، اول وقت پڑھیے، اور چند دنوں کے بعد دیکھیے اعجاز کیا ہے. اب ہر مرحلہ آپ کا طے ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جو میرا ہو جائے گا، کن لی اکن لک. سمپل سا حدیث قدسی ہے، بندے تو میرا ہو جا، تو میرا تو ہو، میں کیا کروں گا؟ میں تیرا ہو جاؤں گا. جب میں تیرا ہو جاؤں گا، تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر تجھے کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایم پی سے بھی دوستی ہو جاتی ہے تو لوگ ایم پی بنے پھرتے ہیں. یہ خود ایم پی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی بہت پاورفل انسان ہیں، فلاں صاحب ہیں، ایم پی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ. ان کی دوستی بالکل یہ لنگٹ یار ہیں یار، بہت ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. ایک سے دوستی ہو گئی، تھوڑے پاور سے اتنا پاور آ گیا، اور جس سے روزانہ 5 مرتبہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس سے ملاقات ہو، جب اس قدرت سے ملاقات ہو تو پھر یہ کیا در صلوات اللہ. فقہی زبان میں کھڑے ہو جانا نماز کے لیے قیام. اچھا یہ رمضان ہوئی، رمضان میں دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں ہیں، سمندر ہیں. روزانہ کی یہ جو دعائیں ہیں یہ سمندر ہیں. پہلے روز کی دعا اللہم اجعلنی صیامی صیام الصامعین. پروردگارہ میرے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ بنا دے. تو معلوم ہے ہر ایک کا روزہ روزہ دار نہیں ہے. جی اللہم اجعلنی صیامی
सियाम अस्साइमीन व क़ियामी क़ियाम القائمین. मेरा खड़ा होना सिर्फ ऐरे गैरे का ना हो, उन कायमीन का जो खड़े हो गए थे तेरे सामने, किसी के सामने नहीं झुके, किसी के सामने झुके नहीं. देखिए ये भी अजीब व गरीब बात है, रुकू से पहले क़ियाम है. समझने से कोशिश कीजिए, रुकू से पहले क़ियाम है, यानी झुकने से पहले सोचो किसके सामने झुक रहे हो. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. वअज्जिल फरजो. पूरी तारीख़ इंसानियत में ये क़ियाम के वाक़यात हैं, और जहाँ से झोल आया वहाँ परेशानी हुई. जी जैसे सबसे पहला किस्सा आदम और हव्वा अलैहिमा सलाम. सारी जन्नत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा. वला तक़रब हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन. इस दरख्त के करीब आना, सारी जन्नत तेरी, तुम्हारी सारी जन्नत, ऐश करो, मगर इस दरख्त के करीब मत. ये इंसान भी अजीब है, जिससे कहते हैं ना, कहता अच्छा हाँ. एक नवासा मेरा जो है अपने बाप से कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा. बाप ये कह रहा था कि नीचे बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां जाओ. मैं नहीं जाऊंगा. मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा अभी भेजता हूं. मैंने कहा अगर तुम वहां गए तो आई हैव टू गो, मैं जाऊंगा. इंसान है, जैसे ही आपको चाहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी. इंसान की फितरत है. कहा कि इतनी जड़ी बड़ी जन्नत है मगर एक दरख्त के करीब मत जाओ. दरख्त कोई गेहूं का, वो सेब का, आपका नहीं था. इतनी बड़ी दौलत मिली है, गुरूर के सामने मत जाओ, मगरूर मत हो जाओ, हसद मत करो. चुनांचे फतह कुरबा, दोनों करीब हुए. जैसे ही करीब हुए सल्व कर लिया. ये कुर्बत क्यों है? क़ियाम अगर किए होते तर्क औला कभी नहीं होता था. तो मुझे जुमला कहने दीजिए, अहले बैत के घराने में तर्क औला के धब्बे भी मौजूद हैं. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. वअज्जिल फरजो लक़द तमज्जलत यदा. ये चोबे आसिया बीबी की मुट्ठियों में नहीं, ये चोबे आसिया बीबी की मुट्ठियों में नहीं, मदारे गर्दिशो लैलो नहार हाथ में है. मदारे गर्दिशे लैलो नहार. कौन है फातिमा ज़हरा? जिब्रील कहते हैं मालिक मुझे इजाजत दे, मैं झूला झूला दूं. मीकाइल कहते हैं हमें इजाजत दे, चक्की चला दें. मगर हर वक्त बुलाती नहीं है. लक़द तमज्जलत यदा, दोनों हाथ जख्मी हो गए मगर चक्की चल रही है. पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम है मेरे नौजवान मेरी बेटियों. बेकारी अच्छी चीज नहीं है. बेकार मत रहो, काम करो, घर में रहे काम करो, मसरूफ रहो, छोटी बातों में उलझो नहीं. और आज की चक्की तुम्हारा लैपटॉप है. आज की चक्की तुम्हारी इंटेलिजेंस है. घर बैठे हुए किस तरह से कमाना चाहिए सीखो. इसलिए कि फातिमा ज़हरा ने चक्की पीस करके अली की इकोनॉमी का मदद किया, अली के इक्तिसाद की मदद की. बाहर इज्जत अपनी महफूज, अपने कंट्रोल में चक्की, अपने कंट्रोल में इफ्फत. सारी कायनात का मुश्किल कुशा अली, अली की मुश्किल कुशा फातिमा. बहुत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद. चेहरे से नकाब को उलटते हैं. देखो आज का यजीद कौन है, पहचानो पहचानो पहचानो. और सब कहते हैं कि इनको भाई ये कौन है भाई, ये लोग ये सब लोग बिक जाते हैं मगर ये बिकते नहीं है. इसलिए कि जो हुसैन से बिक गया है, जो दरबार हुसैन में बिक गया है, वो किसी और चीज को बिकेगा नहीं. मैंने IRC के मजलिस में बताया था, बता रहा हूं आपको, कल भी मैंने इशारा किया था. यूनिवर्सल मैसेज ऑफ इमाम हुसैन, अला तरून इलल हक़ ला युअमलु बिह. ऐ हुसैन क्या कह दिया आपने, वो अभी तक वही है. क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हक पे अमल नहीं हो रहा? पूछ रहे हैं हमसे हुसैन, क्या तुम नहीं देख रहे हो हक पे तो अमल नहीं हो रहा? व इलल बातिल ला युतनाही अनहु, बातिल को रोका नहीं जा रहा. उस वक्त भी वही आलम था, आज भी वही आलम है. हुसैन का मैसेज, इमाम हुसैन का आफाकी मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज लिख लीजिए. अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह व इलल बातिल ला युतनाही अनहु फलयरग़बिल मुमिन लिक़ाए रब्बिही मुहिक़्क़ा. मोमिन के पास कोई और रास्ता नहीं मगर ये कि अल्लाह से मुलाकात. चोरी आम, बट्टेबाजी आम, धोखा आम, हुकूमतें चोरी, दौलतें चोरी, खियानतें हर तरफ. और इस मदमाहौल में हम हुसैन को याद करें. क्यों याद करें? इसलिए कि आज का यजीद, अभी आपने देखा कि रिपोर्ट आई है, कहा है कि ये 1400 साल का मजहब है, हदीसें ये चलने वाली नहीं है.
اور انہی کا باپ یزید یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم فلا جاء خبر ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، کوئی وہی وغیرہ چکر نہیں ہوئی تھی. آج بھی وہی مزاج ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی حدیثیں چلنے والی نہیں ہیں. تمہارے دربار میں نہیں چلتی ہیں، ہماری مجلسوں میں ضرور چلتی ہیں، اور یہ مجلسوں میں چلتی ہیں تاکہ ہم کو یاد کریں، یاد دلائیں. تو گھبرائیے نہیں، قیام کیجئے، قیام کیجئے. کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نفس سے شروع کریں. تو کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کل میں نے بتایا کربلا سے نہیں ہوئی ہے، در فاطمہ سے شروع ہوئی.